بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قیامت کے دن انسان سے تو بہت سارے سوالات ہوں گے ہی ہوں گے، لیکن انسان کے ایک ایک عضو سے الگ الگ بھی حساب لیا جائے گا۔ ایک ایک عضو سے اس کی کارکردگی کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ جیسے کان ہیں، کانوں سے پوچھا جائے گا کہ تم نے دنیا کے اندر کیا کیا چیزیں سنی۔ آنکھوں سے پوچھا جائے گا تم نے کیا کیا چیزیں دیکھیں۔ دل سے پوچھا جائے گا تم نے کون کون سی چیزیں اپنے اندر داخل کیں۔ ایک ایک عضو سے سوال کیا جائے گا، یہاں تک کہ انسان کی جو جلد ہے، انسان کا جو چمڑا ہے، اس سے بھی گواہیاں لی جائیں گی۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، کہ بے شک کان، آنکھ، دل سب پوچھے جائیں گے، سبوں سے سوال کیا جائے گا۔ ایک ایک عضو سے اللہ رب العزت سوال کرے گا کہ میں نے تمہیں اس لیے بنایا تھا، تم نے کیا کیا۔ جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں وہ اپنے کانوں کو اچھی چیزوں میں استعمال کرتے ہیں، کانوں سے اچھی چیزیں سنتے ہیں، جو ہدایت کی باتیں ہوتی ہیں، قرآن، اللہ رب العزت کا کلام، حدیث، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات، یہ ان کو سن کر اپنا وقت گزارتے ہیں، ان کی زندگی اسی چیز میں گزرتی ہے۔ اس کے برخلاف وہ لوگ جو غافل ہیں، جن کے دل کھیل رہے ہیں، لہو و لعب میں مشغول ہیں، ان کے کان گانے سننے میں مصروف رہتے ہیں، ان کے کان گالیاں سننے میں مصروف ہوتے ہیں، ان کے کان دوسروں کی غیبت سننے کا مزہ لیتے ہیں، ان کے کان چغلی سننے کا مزہ لیتے ہیں، ان کے کان بری بات سننے میں لگے ہوتے ہیں۔ کانوں کا روزہ یہ ہے کہ انسان اپنے کانوں سے گانے نہ سنے۔ گانے جس کا چلن بہت زیادہ عام ہو چکا ہے، چھوٹی سے چھوٹی دکان یا بڑے سے بڑا شاپنگ مال، آپ جہاں بھی جائیں عام طور سے، اس میں استثنائی کیسز بھی ہیں، بہت سے ایسے معاملات ہیں، بہت سے ایسے دکاندار ہیں جو گانے نہیں سنتے، ان کا وقت تلاوت سننے میں گزرتا ہے۔ لیکن میں عام طور سے بات کر رہا ہوں کہ عام طور سے چھوٹی سے چھوٹی دکان ہو یا بڑے سے بڑی دکان ہو، اکثر دکانوں کا حال یہ ہے کہ وہ گاہکوں کو اپنے یہاں بلانے کے لیے میوزک کا اور گانوں کا استعمال کر رہے ہیں۔ تو کانوں کا روزہ یہ ہے کہ انسان اپنے کانوں سے گانے نہ سنے، اپنے کانوں سے بری باتیں نہ سنے، گالی نہ سنے، چغلی نہ سنے، دوسروں کی غیبت نہ سنے، وہ جھگڑے لڑائی کی بات نہ سنے۔ ہر اس بات سے اپنے کانوں کو بچائے جس بات سے اللہ رب العزت ناراض ہوتا ہے۔ ہر اس مجلس سے اپنے کانوں کو بچا لے جس مجلس میں اللہ رب العزت کی نافرمانی کی باتیں ہوتی ہیں۔ جی ہاں، یہ کانوں کا روزہ ہے، اور یہی ہے وہ روزہ جس کی تربیت کے لیے اور ٹریننگ کے لیے اللہ رب العزت نے ہمیں رمضان المبارک کا یہ عظیم تحفہ دیا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس کے روزوں کے تعلق سے کیا فرمایا؟ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تم پر روزے ایسے ہی فرض کیے گئے جیسے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے، اور مقصد اس کا یہ ہے کہ تم تقوی والے بن جاؤ، تم متقی بن جاؤ، تم اللہ سے ڈرنے والے بن جاؤ۔ اور اللہ سے ڈرنے والا وہ ہے جو اپنی آنکھوں کو بری چیزیں دیکھنے سے بچاتا ہو، جو دل کو بچاتا ہو کہ اس میں بری چیزیں داخل نہ ہوں، جو اپنے کانوں کو بچاتا ہو کہ میں اپنے کانوں سے بری چیزیں، بری باتیں، گانے بجانے نہ سنوں۔ یہ ہے کانوں کا روزہ۔ ذرا غور کیجئے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں جو جسم کا یہ تحفہ دیا ہے، اس کا ایک ایک عضو اللہ کی امانت ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ایک ایک عضو کا ہمیں صحیح استعمال دیا ہے۔ اور جو لوگ اپنے اعضاء کا صحیح استعمال نہیں کرتے، جو لوگ اپنے عضو کو صحیح طور پر استعمال نہیں کرتے، اللہ رب العزت نے ان کی برائی بیان فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لہم قلوب لا یفقہون بہا، ان کے پاس دل تو ہیں لیکن یہ اس سے سمجھتے نہیں ہیں۔ لہم آذان لا یسمعون بہا، ان کے پاس کان تو ہیں لیکن یہ ان کانوں سے نہیں سنتے۔ لہم اعین لا یبصرون بہا، ان کے پاس آنکھیں تو ہیں
لیکن یہ اپنی آنکھوں کو دیکھنے کے لیے استعمال نہیں کرتے. یعنی یہ دیکھتے بھی ہیں، سنتے بھی ہیں، سمجھتے بھی ہیں، لیکن سننے کا جو حق ہے کہ انسان جب سنے تو غور کرے، جب سنے تو نصیحت حاصل کرے، جب سنے تو اللہ کی آیات سنے، جب سنے تو تدبر کرے، یہ ایسا نہیں سنتے. آنکھیں ہیں، اس سے یہ دیکھتے ہیں، رسول اللہ کو دیکھتے ہیں، صحابہ کرام کو دیکھتے ہیں، یا اس زمانے میں یہ اللہ کی کتاب کو دیکھتے ہیں، اللہ کے کلام کو دیکھتے ہیں، اللہ کے نیک بندوں کو دیکھتے ہیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کو دیکھتے ہیں، اسلامی شعار کو دیکھتے ہیں، لیکن یہ دیکھ کر سمجھ حاصل نہیں کرتے. ان کے پاس دل تو ہے، ان کا دل دھڑکتا بھی ہے، ان کا دل خون بھی سپلائی کرتا ہے، لیکن معاملہ یہ ہے کہ جو چیزیں سمجھنے کی ہیں، اللہ کی ہدایت کو ہم سمجھ جائیں، اللہ کے قرآن کو ہم سمجھ جائیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کو ہم سمجھ جائیں، یہ اپنے دل سے ان چیزوں کو نہیں سمجھتے. اولئک کالانعام بل ہم اضل، یہ جانور کی طرح ہیں، بلکہ یہ جانور سے بھی گئے گزرے ہیں، ان سے بھی بدتر ہیں. واولئک هم الغافلون، اور یہ لوگ غفلت میں ہیں، یہ مدہوش ہیں، یہ نیند میں ہیں، یہ سو رہے ہیں. تو وہ لوگ جو اپنے اعضاء کا صحیح استعمال نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ نے ان کی برائی بیان کی ہے. ہم کیا کریں؟ ہم یوں کریں کہ ہم سمجھیں کہ کان دو طرح کے ہیں. ایک کان وہ جن کانوں کے ذریعے سے انسان کے دل میں اللہ کا کلام داخل ہو رہا ہو، یعنی یہ کان تلاوت سن رہے ہوں، ہمارے کان اللہ کی آیات سن رہے ہوں، ہمارے کان سننے کے بعد دل کو سمجھنے کی دعوت دے رہے ہوں. اور دوسرے کان وہ ہیں جو گانے سن رہے ہوں، گالیاں سن رہے ہوں، جھگڑے لڑائی کی باتیں سن رہے ہوں. ہمیں فیصلہ یہ کرنا ہے کہ ہمارے کان کیسے ہوں گے. ہمارے کان اللہ کی تلاوت سننے والے بنیں گے یا گانے سننے والے ہوں گے؟ ہمارے کانوں سے تفسیر کی، قرآنی آیات کی اور اسلامی تعلیمات کی چیزیں اندر داخل ہوں گی، یا ہمارے کانوں سے گھٹیا چیزیں، گانے، گالیاں، جھگڑے لڑائی کی باتیں داخل ہوں گی؟ ہمیں اس چیز کا فیصلہ کرنا ہوگا، اور صحیح طور پر ہمیں یہ فیصلہ لے کر اس پہ ثابت قدم رہنا ہوگا کہ ہمارے کان نیک چیزوں کو سننے میں مصروف رہیں. آپ یقین کریں کہ قرآن حکیم کو سننا انسانی ایمان کے درخت کو پھلدار بنا دیتا ہے. اللہ رب العزت کا نور بندے کو حاصل ہوتا ہے، روح کو ایک خوشی اور اطمینان کی کیفیت حاصل ہوتی ہے. قرآن کریم کو سننا انسان کو وسوسوں سے اور شیطانی حملوں سے بچا دیتا ہے. قرآن کریم کو سننا خوشی کا، سکون کا اور اطمینان کا ذریعہ ہے. جب کبھی دل گھبرانے لگے، قرآن پاک کی تلاوت شروع کر دیں یا قرآن پاک کی تلاوت سننے لگیں، یقین کریں کہ دل کو سکون کی کیفیت حاصل ہوگی. اسی طرح سے ہمارے کان وہ ذکر کی، علم نافع کی، حکمت کی باتیں سننے والے ہو جائیں. ہمیں اس کی کوشش کرنی ہوگی، اور ہمیں اس چیز کی بھرپور کوشش کرنی ہوگی کہ ہمارے کانوں کے ذریعے سے اندر گانے کی آوازیں داخل نہ ہوں، گالم گلوچ کی آوازیں داخل نہ ہوں، ہمارے کانوں سے دوسرے کی غیبت داخل نہ ہو، چغلی نہ سننے والے ہوں. ہم تمام کی تمام بری چیزوں سے اپنے کانوں کو محفوظ رکھ لیں. یہ کانوں کا روزہ ہے. جب انسان گانے سنتا ہے اس کے کانوں کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے. جب انسان بری باتیں سنتا ہے تو اس کے کانوں کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے. جب انسان گالم گلوچ سنتا ہے تو اس کے کانوں کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے. جب انسان دوسروں کی چغلیاں سنتا ہے، غیبتیں سنتا ہے، اس کے کانوں کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے. اور پھر ایسے روزے سے کیا فائدہ جس میں ہم روزے سے ہوں کہ نہ ہم کھا رہے ہوں، نہ پی رہے ہوں، نہ بیوی سے مل رہے ہوں، بھوک اور پیاس کو برداشت کر رہے ہوں، جبکہ دوسری طرف ہمارے کانوں کا روزہ ٹوٹا ہوا ہو. کانوں کا بھی روزہ ہو، آنکھوں کا بھی روزہ ہو، دل کا بھی روزہ ہو، تمام اعضاء کا روزہ ہو، ہماری زبان کا بھی روزہ ہو. جب ان روزوں کے ساتھ ہم روزے رکھیں گے تو ہمارے روزے مکمل ہوں گے. آئیے اپنے روزے کو مکمل بناتے ہیں، اپنے ایمان کو ہم جلا بخشتے ہیں، ایمان کی کیفیت میں اضافہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں کانوں کا روزہ رکھ کر. اللہ رب العزت ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمائے جو روزے کی حالت میں اپنے اعضاء کا بھی روزہ رکھتے ہیں. کانوں کا روزہ، آنکھوں کا روزہ، زبان کا روزہ، دل کا روزہ، پیٹ کا روزہ اور اپنے جسم کا اور روح کا روزہ. اللہ رب العزت ہمیں سچے روزے داروں میں
दाखिल फरमा ले। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज न भूलें।